ویڈیو میں دیا ہے، میں اسے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک عاجز بچہ ہو کر ناپاک غذا کھاتا رہا اور ناپاک جسم سے مجسم ہوا اور ناپاک راہ سے نکلا اور دارالفنا میں آیا اور طرح طرح کے دکھ اٹھا کر آخر بڑی بدبختی اور بد نصیبی اور ناکامی کی حالت میں ایلی ایلی کرتا مر گیا۔ کیا اس خطہ ارض پر کوئی ایسا احمدی ہے جو اس کو جسٹیفائی کر سکے؟ وہ کون سی ضرورت پیش آ گئی؟ وہ کیا وجہ تھی؟ وہ کون سا دکھ تھا، کون سی تکلیف تھی، کون سا حسد تھا، کون سا بغض تھا، کون سا کینہ تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ایک نبی کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے؟ اب اگر جماعت احمدیہ انتہائی ڈٹھائی اور بے شرمی سے یہ چیز کہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں، یہ ہم نے اس شخص کے لیے کہے جو یسوع مسیح تھا جس کو عیسائیوں نے خدا، تو میں یہاں یہ بات آپ سے ایک واضح کرتا چلا جاؤں، نہ جانے یہ دھوکہ جماعت احمدیہ کس کو دے رہی ہے۔ اگر یسوع مسیح جس کو عیسائی لوگ اپنا خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جو بھی کہیں آپ اس کو، اگر وہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو علیحدہ شخصیتیں ہیں تو پھر آپ کی بات جسٹیفائیڈ ہے، میں مانتا ہوں۔ بصورت دیگر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی یہ جسارت کہ ناپاک غذا کھاتا رہا اور ناپاک جسم سے مجسم ہوا، آپ اس نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ میرا جماعت احمدیہ سے سوال ہے کہ کیا تمام انبیاء کرام اسی طرح پیدا نہیں ہوئے؟ کیا تمام دنیا کے انسان اسی ناپاک راہ سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا مرزا غلام احمد کی پیدائش اس راہ سے نہیں ہوئی؟ آپ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ توہین کی جسارت کر رہے ہیں؟ آپ کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کے تمام انسان بشمول تمام انبیاء کرام، جس میں یہ بذات خود حضرت جو لکھنے والے ہیں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، یہ اسی راہ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی اولادیں اسی راہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یا اس یسوع مسیح کے لیے جس کے لیے یہ نفرت اپنے دل میں اتنی رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر سارے مسلمانوں کی نفرت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف مرزا غلام احمد کی نفرت رکھی جائے اس یسوع مسیح کے بارے میں جسے عیسائیوں نے خود ساختہ اپنا خدا بنا رکھا، تو کہتے ہیں میری نفرت زیادہ ہوگی۔ آپ اندازہ کریں اس شخص کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس سے نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر میں 2 منٹ کے لیے یہ چیز مان لوں کہ ٹھیک ہے مرزا صاحب جو ہیں ایک دوسرے انسان کو، کیونکہ مرزا صاحب کی اپنی شخصیتیں بھی 2 حالتوں میں بٹی ہوئی ہیں کہ ایک طرف وہ لاہوری جماعت کے لیے مجدد ہیں اور قادیانی گروپ کے لیے یہ نبی ہیں، تو بڑی آسانی کی بات ہے کہ لوگ کہیں جی جھوٹے نبی کو ہم کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا ہم تو مجدد کو تو کچھ کہتے نہیں ہیں۔ دوسرے لوگ جو ہیں کچھ لوگ وہ کہیں جی ہم تو اس مجدد کو جوتیاں مار رہے ہیں، ہم تو اس کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن بات یہ اٹھتی ہے کہ اس یسوع مسیح نے بھی کیا خود کوئی دعویٰ کیا کہ مجھے یہ کہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اگر کچھ لوگ کوئی درجہ دے رہے ہیں تو آپ ان لوگوں سے جھگڑیں۔ اب سوال ہے کہ آپ کو آپ کے لوگوں نے بقول آپ کی جماعت کے جو گروہ ہیں، ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ جی مرزا صاحب نے تو کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ جی وہ مجدد نہیں تھے، وہ نبی تھے۔ اب لوگ جو ہیں وہ بجائے ان سے بات کرنے کے آپ کو مرزا غلام احمد صاحب کو گالیاں اور جوتیاں مارنی شروع کر دیں، کیا یہ شرافت کا تقاضا اور عقل کا یہ تقاضا ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے خود لکھ دیا ہو کہ دیکھیں میں نبی ہوں یا میں مجدد ہوں، تو پھر تو ڈائریکٹ ان سے بات ہو گئی۔
کہ واقعتاً اگر کوئی شخص اس چیز پہ بحث کر رہا ہے کہ چونکہ مرزا صاحب نے خود اقرار کر لیا، خود کہہ دیا کہ جی میں نبی ہوں، اور لوگ کہتے ہیں جی نہیں آپ جھوٹے ہیں، آپ کو ہم نہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو کہا ہو کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، جبکہ آپ جس کتاب کو آپ مانتے ہیں قرآن کو، اس قرآن کے اندر یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک نبی تھا، تو سوال ہے دنیا اس کو جو مرضی بناتی رہے، آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کو گالیاں دیں؟ آپ کا کیا حق ہے کہ آپ اس کی شان میں گستاخیاں کریں اور اس کی توہین کریں؟ دنیا جو بناتی ہے بناتی رہے، آپ ان لوگوں سے اتفاق نہ کیجیے، آپ عیسائیوں سے کہیں گے کہ آپ غلط ہیں، ہم نہیں مانتے، آپ ان کو بتا رہے ہمارے نزدیک وہ ایک بشر ہے، ہمارے نزدیک وہ ایک عام انسان ہے، ہم انہیں خدا نہیں مانتے، ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں، بات ختم۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ بائبل جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، اور آپ کی اپنی کتاب قرآن جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ دیکھیں وہ پہلے جتنی بھی کتب آئیں ان میں تحریف اور ترمیم ہوتی رہی، سو لہٰذا یہ کتاب آپ کے پاس ایک پروف ہے، آپ اس کتاب کا کس طرح سے حوالہ دیں گے جس کی کریڈیبلٹی آپ کے نزدیک جو ہے مشکوک ہو چکی ہے؟ جب ایک چیز کی کریڈیبلٹی مشکوک ہو گئی ہو تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں وہ جو ان کے ماننے والے ہیں، جو اس کتاب کے ماننے والے ہیں، انہیں پورا حق ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں جیسی بھی ہے ہماری ہے اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر جسارت کی ہے، اب اگر گستاخی کی ہے، اب اگر زیادتی کی ہے کسی پادری نے، کسی عیسائیوں کے گروہ نے، کسی کچھ عیسائی لوگوں نے، تو آپ ان کے ساتھ جھگڑیں، آپ ان سے کہیں کہ جی آپ بد اخلاق ہیں، آپ ان سے کہیں جی آپ بد کلام لوگ ہیں، آپ ان سے کہیں جی آپ بد زبان ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جو الفاظ ہے، مطلب آپ کو کیا مجبوری اٹھی، آپ کو کیا حسد بغض کینہ اٹھا، آپ کو کون سی جلن ہوئی کہ آپ نے ان کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ اور ناپاک جسم سے مجسم ہوا اور ناپاک راہ سے نکلا؟ کیا آپ اس راہ سے نہیں نکلے؟ کیا آپ ناپاک جسم سے مجسم نہیں ہوئے؟ یا تو پھر وہی بات ہے کہ جیسے وہ ایک جگہ پہ ہے کہ غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ غالباً بدھ مت کے ماننے والوں نے یہ کہا تھا کہ بدھ جو ہیں وہ منہ کے راز سے پیدا ہوئے، اس کا کچھ آپ کی براہین احمدیہ میں ہی ہے، وہ یہ بدھ کی نسبت یہ اعتقاد ہے کہ وہ منہ کے راستہ سے پیدا ہوا تھا، پر افسوس عیسائیوں نے بہت سی جال سازیاں تو کیں، مگر یہ جال سازی نہ سوجی کہ مسیح کو بھی منہ کے راستہ سے ہی پیدا کرتے اور اپنے خدا کو پیشاب اور پلیدی سے بچاتے۔ آپ اندازہ کریں، آپ اپنی ہی کتاب یہ براہین احمدیہ کے صفحہ نمبر 443 کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ یہ عیسائی جو ہیں انہیں یہ بھی بہانہ نہ سوجا کہ وہ حضرت مسیح کو منہ کے راستے پیدا کر لیتے، جیسے بدھ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ بدھ جو تھے وہ منہ کے راستے پیدا ہوئے، اور اگر یہ ایسا ہو جاتا تو پھر وہ حضرت عیسیٰ کو یعنی کہ اپنے خدا کو پیشاب اور پلیدی سے بچا لیتے۔ احمدی حضرات سوچئے، آپ یہ جو باتیں مرزا صاحب کی گالیاں، مرزا صاحب کے توہین آمیز کلمات جو ہیں، ان کی جسٹیفیکیشن کے لیے آپ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جی اس دور میں چونکہ پادری حضرات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملے کیے تھے تو ہم نے اس کے جواب میں، جیسے کہ مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں جو پادریوں کی ایسی سخت زبانی کے لیے میں نے عیسائیت کو کہا ہے، تو یہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے پادریوں نے رسول اللہ کے بارے میں۔ آپ کسی ایک مسلمان کی مجھے تحریر دکھا دیجئے جس میں مسلمانوں نے جواباً، اگر عیسائیوں نے حضرت پر حملہ کیا تو کسی مسلمان نے جواباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی یا کسی بھی نبی کو گالی۔ یہ اگر خاصیت کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو صرف اور صرف مرزا غلام قادیانی صاحب کے اندر۔ کیوں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو تھے، اللہ جانے ان کے دل میں کیا تھا، اللہ جانے ان کی نیت کیا تھی، لیکن ایک چیز سامنے نظر آتی ہے کہ وہ زبان کے گندے تھے، تحریر کے گندے تھے، وہ بد اخلاق تھے، بدگو تھے، اور ان کی تحریریں اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔